الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام برادران اسلام، چند جمعہ سے مستقلاً اتباع سنت کے اوپر بات چل رہی تھی. درمیان میں حج کا موضوع چونکہ وقت کا تقاضا ہے، یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جن ایام میں حج کا فارم بھرا جاتا ہے، حج کی تیاریاں کی جاتی ہیں. ہر مسجد میں مسجد وار جماعت کے ذریعے سے بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ علاقے میں جو شخص ایسا ہو جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو، اس کو فکر دلائی جاوے کہ وہ حج کا فارم بھرے. میں نے مناسب سمجھا کہ جمعہ کے بیان میں بھی حج کے متعلق کچھ چند موٹی موٹی ضروری باتیں سامنے آ جاوے. ہو سکتا ہے اللہ کرے کسی اللہ کے بندے کے دل کے اندر بات آ جاوے، وہ اپنا حساب کر لے، حج کے لیے تیار ہو جاوے، اس کا بھی فائدہ ہو جاوے اور کہنے والے کا بھی فائدہ ہو جاوے. حج ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور یہ عبادت کا سلسلہ کب سے ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. تفسیر کی روایت سے بات ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے فرشتوں کی نگرانی میں بیت اللہ شریف کی بنیادیں قائم کی اور حج کیا. اور اس وقت جہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، جس کو ہر حاجی واجب الطواف کہہ کر کے 2 رکعت طواف کے بعد پڑھتا ہے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مناجات کی، دعا کی، اور وہ دعا بھی ایسی تھی جو حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اوپر القاء کی تھی، سکھلائی تھی. اس کو دعائے آدم کہتے ہیں. اور حج کے زمانے میں طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں واجب الطواف، اس 2 رکعت کے پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا سنت ہے. بہت زبردست اس کے فضائل ہیں، اس کے فوائد ہیں. لیکن کس کے پاس وقت ہے کہ حج میں جانے سے پہلے ان چیزوں کو سیکھے، معلوم کرے؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے. بہت سارے اللہ کے بندے خالی ہاتھ جاتے ہیں، خالی ہاتھ آ جاتے ہیں. حج کے ارکان کی بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں. کس وقت کون سا عمل کیسے کرنا، کس وقت کون سے عمل میں اللہ کے نبی کی کیا سنتیں ہیں، کچھ نہیں. چاپاٹی کے اندر، ڈیگے بنانے کے اندر، پورے خاندان کو جمع کرنے کے اندر سب کو سمجھ پڑتی ہے حج کے موقع پر. لیکن اسی حاجی صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ ماشاءاللہ حج میں جا رہے ہیں، طواف زیارت کس کو کہتے ہیں؟
تو وہ حاجی صاحب نہیں بتا پائیں گے۔ بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطینی سؤلی وتعلم ما عندی فاغفر لی ذنوبی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وارزنی بقضائک۔ یہ دعا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حج کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے کے بعد یہ دعا کی۔ اس دعا کا ترجمہ سن لیجئے۔ اس دعا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، باری تعالیٰ میرے ظاہر اور باطن کو آپ جانتے ہیں، میرا عذر قبول فرما لیجئے، میری حاجات کو آپ جانتے ہیں، میری ضرورتوں کو آپ جانتے ہیں، میری ضرورت کو پورا فرما دیجئے۔ پھر آگے فرمایا میرے گناہوں کا آپ کو علم ہے، لہٰذا میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ میں آپ سے ایسا ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کے اندر راسخ ہو جاوے، جم جاوے، اور میں آپ سے یقین صادق مانگتا ہوں، سچا یقین مانگتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا یقین ہو جاوے کہ جو کچھ مجھے تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، یہ آپ ہی کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ آپ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنے کی توفیق آپ سے مانگتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی جامع دعا، اس کو دعائے آدم کہتے ہیں، اور یہ دعا بھی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی تھی۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد کی۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو اللہ پاک نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام، آپ کے عذر کو ہم نے قبول فرما لیا، آپ کی مغفرت فرما دی، آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما دیا، اور جو بھی آپ کی اولاد میں سے، یعنی ہم سب اولاد آدم ہیں، جو بھی آپ کی اولاد میں سے میرے اس گھر کے پاس آ کر کے یہ دعا مانگے گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کی ساری تکلیفوں کو دور کر دوں گا، ان کو غم سے نجات دے دوں گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دوں گا، اور دنیا کے تاجر کے تجارت کے منافع سے اس کو رزق دوں گا، اور اس کے قدموں کے اندر دنیا کو ذلیل کر کے ڈالوں گا، چاہے وہ پسند کرے کہ نہ کرے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اس دعا کے بعد پھر یہ اطلاع دی کہ جو بھی دنیا کا انسان بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آوے اور یہ دعائے آدم پڑھے، اس کے لیے وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ باری تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہوتا ہے، میرے لیے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہی فیصلہ ہے کہ آپ کی تو مغفرت ہو گئی، آپ کی تو نجات ہو گئی، لیکن آپ کی اولاد میں سے جو بھی اس گھر کے پاس آ کر کے دعا مانگے گا، اس کے ساتھ میں وہی معاملہ کروں گا جو آپ کے ساتھ کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے مبارکبادی دی اور کہا کہ آدم، آپ نے جو عمل کیا، حج والا عمل کیا، آپ سے پہلے 2000 سال سے ہم اس کو کرتے چلے آئے ہیں، فرشتوں نے کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ طواف کے درمیان میں کیا تسبیح پڑھتے تھے؟ فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ ہماری تسبیح یہ تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کے اندر اس کی کثرت فرمائی۔ پھر تو حجاز مقدس کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کے اسفار ہوتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 300 سفر حج کے لیے ہوئے اور 700 سفر عمرے کے لیے ہوئے۔
بعد میں جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے پوری فرمائی، تو پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب لوگوں کے اندر حج کا اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ لوگوں کے اندر اعلان کرو، لوگ اس گھر کے پاس آئیں گے، اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر بھی آئیں گے اور پیدل بھی آئیں گے اور دور دراز راستوں کا سفر طے کر کے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میری ندا کہاں تک جا سکتی ہے، میری آواز؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا کام صرف ندا دینا ہے، اس ندا کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے آواز دی، اے لوگوں، اللہ پاک نے اپنا گھر تیار کر لیا ہے، تمہارے اوپر اس کا حج فرض ہے، حج کرو۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ندائے ابراہیمی کو اس وقت جتنی بھی مخلوقات دنیا میں تھی، اللہ پاک نے ان ساری مخلوقات تک اس کو پہنچایا، اور اتنا ہی نہیں، ماں کے پیٹوں کے اندر جو بچے تھے اللہ پاک نے اس تک بھی پہنچایا آواز۔ اور اس سے بھی آگے کی بات، باپ کی پشت کے اندر منی کی شکل کے اندر جو قطرہ تھا، جو دنیا کے اندر آگے چل کر کے پیدا ہونے والا تھا، ذریت آدم، اللہ پاک نے ان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو پہنچایا۔ اور اس ندا کو سن کر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا، انشاءاللہ اتنی مرتبہ وہ بیت اللہ کا حج کرے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ معلوم ہوا کہ حج کی عبادت کا سلسلہ اس وقت سے چلا رہا ہے۔ حج جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اسی طریقے سے حج۔ اب نماز جو ہے ایک دن میں 5 وقت فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ مالدار کے اوپر فرض ہے، اور پہلی چیز جو ہے بنیادی چیز ایمان، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تو بنیادی چیز ہے، یہ تو ہر حال کے اندر ہر وقت جس کو اللہ نے ایمان دے دیا، اپنے ایمان کی فکر کرنا اور اس کو محفوظ رکھنا اور اس کو بچانا، یہ تو ہر حال کے اندر فرض ہے۔ اور نماز دن میں 5 مرتبہ، زکوٰۃ مالدار کے اوپر سال میں 1 مرتبہ، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، 1 مرتبہ۔ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور اس نے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور کسی دنیاوی حاجت اور دنیاوی کام کاج کی وجہ سے، دنیاوی ضرورت کی وجہ سے حج کو مؤخر کر دیا، حج نہیں کیا، تو حج میں جانے والے حج کر کے آ جائیں گے، لیکن اس کا وہ کام پورا نہیں ہوگا جس کام کے لیے وہ حج کو ٹال رہا ہے اور رکا ہے۔ اور تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جاوے وہ پہلی فرصت کے اندر اپنا حج ادا کرے، اور نہ حالات کے بدلنے میں دیر نہیں رکھے۔ آج مالدار ہے، کل فقیر ہو جائے گا، اور 1 مرتبہ حج فرض ہو گیا اور بعد میں چاہے پھر وہ فقیر بھی ہو گیا اور اس نے غفلت کی وجہ سے، دنیاوی حاجت کی وجہ سے حج نہیں کیا، زندگی میں وہ حج اس کے اوپر فرض رہے گا، فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ تندرستی تھی، سہولت تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن حج نہیں کیا، ٹال مٹول کر کے حج کو ٹال دیا، اور پھر وہ ایسی بیماری نے اس کو گھیر لیا کہ اب وہ بیماری کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج بدل کروائے یا وہ وصیت کرے۔ بڑی وعید ہے، جس کو ساری سہولتیں موجود تھی، حج فرض ہو چکا تھا لیکن حج نہیں کیا،
اور اس حال میں مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بڑی دل پر لینے کی بات ہے۔ ہم اپنے کوئی کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، کیا ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، میرے پاس کتنی جائیداد ہے، میرے پاس کتنا مال ہے، میری پوزیشن کیا ہے، میرا کاروبار کیا ہے۔ علماء سے پوچھئے، مفتیان کرام سے پوچھئے کہ بھائی میری یہ حالت ہے، میرے اوپر حج فرض ہے کہ نہیں؟ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا بڑی وعید ہے۔ یہودی اور نصرانی ہو کر کے مرنے کی جو وعید ہے، علماء نے لکھا اس وجہ سے کہ ان دونوں مذاہب کے اندر حج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اللہ کے احکام کی وہ لاپرواہی کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان ہو کر بھی حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو گویا کہ اس نے ایک اللہ کے احکام کے ساتھ یہ لاپرواہی کی، جس کے نتیجے میں اس کی وعید سنائی گئی کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگ، بہت ساری باتیں میں سوچ کر کے آیا تھا، لیکن 5 منٹ تو وہی لائٹ نہیں تھی جس کی وجہ سے چلی گئی۔ بہرحال موٹی موٹی باتیں مجھے جو کہنی تھی۔ 15 جنوری تک حج کے فارم بھرنے کی آخری تاریخ، اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہر ایک انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میری حالت کیسی آئے، میرے اوپر حج فرض ہے کہ نہیں۔ اگر حج فرض ہے تو اس کے اندر جلدی کرے، حج کا فارم بھرے، حج کی فکر کرے۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔